ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم تیار تھے ان کی پوری بریگیڈز کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے. نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فورن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. اس کو 2-3 دفعہ چلائیں, مطلب آج بھی چلائیں, کل بھی چلائیں, پرسوں چلائیں گے. وہ کہتا ہے کہ وہاں وزیر اعظم نہیں آئے, وزیر خارجہ موجود تھے, چیف آف آرمی سٹاف آئے. جی جی. اس کے بعد وہ کہتا ہے ماتھے کے پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی. وہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں کہہ رہا ہے, اور یہ نواز شریف کی فرمائش پہ کہہ رہا ہے. اور نواز شریف کو پشت پناہ یہ ایک عرب ملک کی اور انڈیا کی اور امریکہ کی, کہ افغانستان میں ٹیررزم ہوتا ہے اور انڈیا میں ہوتا ہے. اس کے نقوش, اس کے جو ہے نشان, یہاں تک پنجابی میں تو کھراک کہنا چاہیے, نشان یہاں تک آتا ہے. یعنی ہم ٹیررسٹ ہیں. 70,000 آدمی پاکستانی شہید ہوئے ہیں, شہید کشمیری ہوئے ہیں, انڈین مسلمان عذاب میں ہے. ٹیررسٹ ہمیں عطا الرحمان کا, مولانا فضل الرحمان کا بھائی کہتے ہیں سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, کہ یہ تقسیم. اگر میں وہ ذرا دوسرے مرحلے میں آتا ہوں, میں ذرا اس کو پہلے کر لوں کہ یہ جو عمران مودی کا یار, انہوں نے کہا مودی کی روح آ گئی, کوئی کہتا ہے کشمیر کا سودا کر دیا. مودی کے یار کے نعرے بلاول صاحب لگاتے رہے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے. اب اپوزیشن میں آئے تو عمران خان صاحب ان کے اوپر اسی قسم کی, یعنی 2-3 چیزیں تو ہر کوئی, میں جیسے کہا, حسب ذائقہ استعمال کرتا ہے. ایک ہے غداری کا فتویٰ, یعنی جو حکومت میں ہوگا وہ انڈیا کا یار ہوگا, وہ امریکہ کا یار ہوگا, یا وہ توہین رسالت یا کوئی توہین اس کے اوپر مذہب کا نام لے کر لازمی لگے گی. ایاز صادق صاحب کا بیان بھی اگر کانٹیکسٹ یہی تھا, کانٹیکسٹ یہ ہے کہ امبیرس کرنا ہے دوسری پارٹی کو. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دیتا ہوں, اور اس کو پی ایم ایل این کے سورسز آپ کو کبھی نہ کبھی خود بھی کنفرم کر دیں گے کہ ایاز صادق نے یہ سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ نہیں کہا. ان کا ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم تیار تھے ان کی پوری بریگیڈز کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کی, اور اتنا زیادہ تھریٹ ہم نے ڈال دیا تھا. کاشف بھائی آپ کو یاد ہوگا ان دنوں یہ خبریں آئی تھیں کہ انڈیا نے اٹیک پلان کیا ہے, اور یہ بھی خبر آئی تھی, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ہمیں بتایا بھی تھا, میں بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا, اور یہ غالباً ارشاد بھٹی صاحب بھی تھے, پرائم منسٹر نے بتایا بھی تھا. اور جو اس کی ڈیٹیلز تھیں وہ یہ تھیں کہ 6 جگہ پہ انڈیا اٹیک کرنے والا تھا پاکستان پہ. اجیت دیول نے, انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اسی تناظر میں اجیت دیول نے بیان دے دیا کہ پاکستان پہ انڈیا حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اب اس کے لیے تیار بھی ہے. ایک اور آر ایس ایس کے وزیر نے کہہ دیا کہ مودی صاحب نے تو تاریخ مقرر کر لی ہے, متعین کر لی ہے کہ انہوں نے کس دن پاکستان اور چائنا پہ حملہ کرنا ہے. یعنی یہ ساری اس کے تناظر میں ہے. اب آپ دیکھیں یہ پیرلل چل رہی ہیں یہ باتیں. اچھا, اتنے دیں جنرل بخشی, ریٹائرڈ جنرل بخشی انڈین آرمی کے ہیں, بڑے پروگرام سے بھی آتے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, بڑی بڑی بوچھوں والے سفید ان کے بوچھے ہیں. ان کی ایک بڑی خوفناک ٹویٹ آئی, میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہیز لرن ٹو رول بیہائنڈ اے ڈیموکریٹک فیکیڈ اینڈ عمران از ان ٹربل اینڈ ہز مینٹر جنرل باجوہ از آلسو بینگ ٹارگیٹڈ. Pakistan has joined the China-Turkey camp and USA and Saudi Arabia are upset. General Raheel Sharif is in Saudi Arabia and many Pakistani officers over there are upset. کی طرف کہ جنرل بخشی نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ کیا ہے اس کو بھی ذرا آپ غور کریں. جنرل بخشی نے سٹیٹمنٹ یہ دیا بھارتی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے, اور باقاعدہ بھارتی اخبارات اس کو لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر وہ اپنا تجزیہ بھی دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اپوزیشن نے صورتحال اس وقت پیدا کی ہے اس سے بھارت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ تو اٹھائے گا, یعنی اگر بھارت کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو بھارت کے دشمن بھی فائدہ اٹھائیں گے. کسی بھی ملک میں ہوگا تو اس کے دشمن فائدہ اٹھائیں گے. تو بھارت پاکستان کا دشمن ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے. پاکستان کے اندر انارکی پھیل رہی ہے, فوج کے خلاف اپوزیشن جذبات لوگوں کے بھڑکا رہی ہے, سول بیوروکریسی کو اور فوج کو اندر سے غصہ دلایا جا رہا ہے, تو بھارت اس کا فائدہ اٹھائے. جنرل بخشی نے جو انالیسس پیش کیا وہ یہ کہا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد پاکستان کے بہت سارے جرنیل ناخوش ہیں, اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک بغاوت جیسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے, اور پاکستان کی اپوزیشن اسپیشلی نواز شریف اس کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور بھارت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ تو آ گیا سٹیٹمنٹ جنرل بخشی کا ایک حصہ.
दूसरे हिस्से में उसने ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अपना कैंप तब्दील कर रहा है और यही वजह है पाकिस्तान के अंदर ये जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है उसके पीछे। पाकिस्तान जो अपना कैंप तब्दील कर रहा है उसमें पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब को दूर कर रहा है अपने आप से, जबकि चीन और तुर्की को अपने करीब कर रहा है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है और अपोजिशन जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चला रही है, उस तहरीक के पीछे अमेरिका भी है, इसराइल भी है और सऊदी अरब भी है। ये भारत के अंदर एनालिसिस हुआ, जनरल बख्शी ने ये बातें की, मैंने आप तक पहुंचा दी एग्जैक्टली उसी तरीके से कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। एक तो वो ये कह रहे हैं, दूसरा जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके पीछे CIA है, उसके पीछे इसराइल की एजेंसी मोसाद है और उसके पीछे जो है वो सऊदी अरब है और उनकी फंडिंग है, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को जेल से निकलवाया और निकाल के लंदन पहुंचाया ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो अब ये है भारत का इस वक्त का चेहरा।